اس حکومت کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ بیوقوف ہیں، حکمران آج کے احمق ہیں۔ انہوں نے جس طرح سے مولانا ظہیر الحسن کا معاملہ ٹیکل کیا، بالکل بے عقلی تھی، ان کی بیوقوفی تھی، حماقت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے ایک اور حماقت بھی کر دی گئی ہے۔ انہوں نے جیسے ہی ان حکمرانوں تک، خاص کر خواجہ آصف اور احسن اقبال، ان تک یہ بات پہنچی، فوراً دوڑے دوڑے آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کا، اور ان کی پریس کانفرنس ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ طارق صاحب بھی آ گئے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر دی، اور جو کچھ ان سے کہا جا سکتا تھا انہوں نے کہہ دیا۔ تو اس دوران اس سے بہت بڑی حماقت یہ ہوئی کہ انہوں نے اس سے پہلے کہ بندوبست کرتے، ان کو گرفتار کراتے، ان کو حراست میں لیتے، ان کا کھوج لگاتے، ان کی طرف سے اس طرف توجہ نہیں دی گئی۔ بھاگے دوڑے، کیمروں کے سامنے آ گئے، پریس کانفرنس کر دی، اور اس دوران حضرت صاحب کو موقع مل گیا اپنے گھر سے، اپنے شہر سے اور اپنے صوبے سے فرار ہونے کا۔ اور اس وقت یہ خبریں چلا دی گئیں کہ مولانا ظہیر الحسن جو تحریک لبیک کے نائب امیر ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اکاڑا میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ خبریں سارے ٹی وی چینلز پر اور اخبارات میں آئیں، لیکن اسی روز ایک اور ویلا کیا گیا تھا، بعد میں کیا گیا۔ پہلے اس لڑکے نے یہ ویلا کیا تھا کہ مولانا ظہیر الحسن کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جو انہوں نے گرفتاری دی دی ہے، لیکن اس نوجوان نے کہا کہ یہ فیک نیوز تھی، ہمیں یہ اطلاع پہنچی تھی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور جو ہمارا اپنا گروپ ہے تحریک لبیک کا، اس میں بھی یہ واٹس ایپ میسج آیا تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو میں نے فوری طور پر اس کی ویلاگ بنا دیا، میں نے بتا دیا کہ ان کو گرفتار کر لیا۔ صرف اس نوجوان نے نہیں، بلکہ جہاں تک یہ بات پہنچی، ٹی وی پر چلی، اخبارات میں آئی کہ مولانا ظہیر الحسن صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن اس روز ان کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی۔ جس روز اس نوجوان کی طرف سے پہلے ویلا کیا گیا کہ ان کو گرفتار کیا گیا، تو انہوں نے ویلا کیا کہ نہیں، گرفتار نہیں کیا گیا، ہمارے تک یہ فیک انفارمیشن آئی تھی۔ اور آج پتہ چلا ہے کہ مولانا ظہیر الحسن صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اکاڑا سے جس مولانا کو گرفتار کیا گیا، ان کا نام مولانا طاہر سیفی ہے، تو ان کی وجہ سے سمجھ لیا گیا کہ مولانا ظہیر الحسن کو گرفتار کیا گیا۔ ان کا تعلق اکاڑا سے نہیں بلکہ شیخ پورہ سے ہے۔ عمر چیمہ نے خبر دی ہے کہ مولانا کو گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ وہ اسی روز جب انہوں نے حکومت کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی، لیکن کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے، ان کی گرفتاری کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا۔ یہ جوش میں آئے، جذبے میں آئے، قاضی فیصل صاحب کو خوش کرنا تھا، تو ان لوگوں کی طرف سے پریس کانفرنس کر دی گئی، اور مولانا کو خبر ہو گئی، انہوں نے ہتھیار پھینکے اور جا سانس لیا انہوں نے خیبر پختونخوا میں۔ عمر چیمہ کی خبر میں یہی بتایا گیا کہ مولانا اسی روز خیبر پختونخوا فرار ہو گئے تھے، ان کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ تو اس کی وجہ کیا ہو، جیسا کہ ہم نے کہا کہ ان کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ نہیں چھوڑیں گے، پکڑیں گے، یوں کریں گے، وہ کریں گے، غداری ہے، دہشت گردی ہے۔ نہیں، پہلے مولانا صاحب کا بندوبست تو کر لو، ان کو پکڑ تو لو، ان کی کھوج تو لگا لو، ان کا پتہ تو چلا لو، لیکن ایسا نہیں کیا۔ ایک اور حماقت ان کی طرف سے کر دی گئی۔ ادھر قاضی فیصل صاحب کی طرف سے یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے، اس پر بھی ایک عمومی رائے بن چکی ہے کہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے یہ بالکل ہی غلط فیصلہ دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے کچھ علماء کرام کی طرف سے قاضی فیصل صاحب پر فتوے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ ان کی ہم بات نہیں کرتے، لیکن قاضی فیصل صاحب بہت بہتر ہے۔ اگر قاضی فیصل صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اور واقعی غلطی ہو گئی ہے، بندہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہوتی رہتی ہے۔ قاضی فیصل صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھنے والے دوسرے جج صاحبان یہ کوئی عالم فاضل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے جو کچھ وہ لکھا گیا کہ گھر کے اندر، چار دیواری کے اندر یہ لوگ تبلیغ کر سکتے ہیں، لوگوں کو بلا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی اس وقت عقل یہ ہو، لیکن جیسے ہی دلائل سامنے آئے، جیسے علماء کرام کی طرف سے سارا کوئی سامنے رکھ دیا گیا، تو اس کے بعد کوئی جواز نہیں بنتا کہ اپنے غلط فیصلے پر ڈٹا رہے کوئی بندہ۔ قاضی فیصل صاحب نے اپنے لیے ہمیشہ کے لیے، جب تک یہ زندہ ہیں، انہوں نے اپنے لیے خطرات مول لے لیے ہیں۔ بہت بہتر ہے کہ قاضی فیصل صاحب اس فیصلے سے رجوع کر لیں اور نیا فیصلہ دے دیں، اس کو واپس لے لیں۔ یہ 3 رکنی بینچ یہی والا قاضی فیصل صاحب والا بینچ ہی کر سکتا ہے، یا کوئی زیادہ بڑا بینچ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی قانون کے مطابق، آئین کے مطابق ہو سکتا ہے، قاضی فیصل صاحب بالکل وہ کر سکتے ہیں۔ آئین ری رائٹ کرنا اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ جب یہ کہہ دیا گیا ہے، آئین میں موجود ہے کہ یہ کہیں بھی تبلیغ نہیں کر سکتے،
تو پھر قاضی فیصل صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ گھر کی چار دیواری کے اندر؟ یہ علماء کرام کی طرف سے پوچھا جانے والا سوال ہے، علماء کرام کی طرف سے بھی اور اس کے علاوہ پارلیمنٹرین کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ بھی سامنے آ چکا ہے کہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے یہ دیا گیا فیصلہ غلط تھا۔ حکومت نے چھلانگ لگائی جیسے ہی ظہیر الحسن صاحب کی طرف سے یہ فتویٰ آیا، حکومت نے دوڑ لگائی، چھلانگ لگائی، اس پر رد عمل دے دیا صرف اور صرف قاضی فیصل کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن اگلے روز جب صورتحال کھل کر واضح ہو گئی، سامنے آ گئی، تو انہی حکمرانوں کی طرف سے، انہی لوگوں کی طرف سے، حکومت کے لوگوں کی طرف سے بھی، دوسری پارٹی کے لوگوں کی طرف سے بھی، اور عبدالقادر پٹیل کی طرف سے جو کچھ کہہ دیا وہ بھی سنہری لفظوں میں لکھا جانے والا ہے۔ جس دوران قومی اسمبلی میں اس معاملے پر بحث ہوتی رہی، لوگ اپنی تقاریر کرتے رہے، تو یقین جانے اس دورانیے میں جب تک یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت بیان کی جاتی رہی، یہ ایوان قومی اسمبلی بالکل 100% مقدس ایوان تھا۔ اس سے پہلے، اس کے بعد اس پر ہم بات نہیں کرتے، لیکن جس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی رہی اور ان کی طرف سے کسی ایک نے بھی منافقت سے کام نہیں لیا، جو ان کے اندر کی آواز تھی وہ انہوں نے اپنی آواز باہر نکالی، قاضی فیصل صاحب کو للکارا کہ فیصلہ واپس لے لیں یا پھر بھیانک نتائج کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہرحال یہ اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر قاضی فیصل صاحب کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اختلافات ان کی باتوں سے ہو سکتا ہے سیاسی معاملات میں، لیکن جب دینی معاملات سامنے آتے ہیں تو پھر سب کا اتحاد ہو گیا، سب ایک پیج پر اکٹھے ہو گئے اور قاضی فیصل صاحب سے دست بستہ بھی اور پر زور بھی، دھمکی امیز بھی ان سے درخواست کی گئی، ان کو کہا گیا، ان کو ڈکٹیٹ کیا گیا کہ جناب یہ فیصلہ واپس لیں، نہیں تو پھر یہ بھی پارلیمنٹری کی طرف سے کہا گیا بہت بہتر ہے کہ قاضی فیصل صاحب اسے انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ پہلے تو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے یہ کیا گیا کہ یہ فیصلہ جب پہلے دیا گیا تھا اس پر شدید رد عمل آیا تھا، تو اس بار 1-2-4 روز میں نظر ثانی نکال لینی چاہیے تھی، لیکن اس میں بھی قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کئی مہینے لگا دیے گئے۔ اس کے بعد جو فیصلہ ہے اس میں وہی چیزیں پھر قاضی فیصل صاحب کی طرف سے درج کر دی گئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ قاضی فیصل صاحب کی مت ماری گئی تھی یا پھر انہوں نے شہر کی طرف دوڑ لگا اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے 2 ججوں کو بھی اسی میں اپنی کشتی میں جو ڈوب رہی ہے، عمر میں پھنسی ہوئی ہے، اس میں سوار کر لیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ 2 جج صاحبان جو باقی ہیں، بلال شاید بلال لاہور سے گئے ہیں اور نعیم افغان کوئٹہ سے آئے ہیں، تو کیا وہ بھی قاضی فیصل صاحب کے ساتھ متفق ہیں؟ جب یہ فیصلہ لکھا گیا، جب یہ فیصلہ لکھا گیا، جب یہ ڈسکشن ہوئی ججوں کے درمیان، تو یقینی طور پر یہ بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن جب صورتحال کھل کر واضح ہو گئی، سامنے آ گئی، تو میرا نہیں خیال کہ قاضی فیصل صاحب بھی اور یہ 2 جج صاحبان بھی اپنی بات پر اڑے رہیں گے۔ ضد انا بندے کو لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ اگر قاضی فیصل صاحب کی طرف سے اس فیصلے پر نظر ثانی نہ کی گئی، نظر ثانی کی جو درخواست تھی مبارک ثانی کیس میں، لیکن اس میں جو فیصلہ آیا وہ قابل قبول نہیں ہے، تو پھر قاضی فیصل صاحب کو یہ فیصلہ بدلنا پڑے گا۔ اگر نہیں بدلتے تو قاضی فیصل صاحب کی زندگی ہمیشہ کے لیے خطرات سے دوچار رہے گی۔ تو قاضی فیصل صاحب کی ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوشش ہے کہ کم از کم 3 سال تو مجھے مل جائیں، اس میں تو میں محفوظ رہوں گا، اس میں تو گنمان میرے ارد گرد ہوں گے، آسے پاسے ہوں گے، میری حفاظت کریں گے۔ لیکن قاضی فیصل صاحب رہنے دیں، چھوڑ دیں، جانے دیں، فیصلہ بدل لیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے، ہمارے حق میں بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت بھی اسی میں ہے۔ اجازت دیجیے اور حکمرانوں کی عقل پر ماتم کیجیے جنہوں نے 2 حماقتیں کر دیں۔ ایک تو چھوٹے معاملے کو ایسا اچھالا گیا کہ پوری دنیا میں پھیل گیا، اور دوسرا مولانا ظہیر الحسن کی گرفتاری سے پہلے اعلان کر دیا، جس سے ان کو فرار ہونے کا یا پھر کسی پناہ گاہ میں جانے کا موقع مل گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔